آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہیں اور نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان رب کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، یہ ہے کہ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحافظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، اور انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث سے مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی یعنی خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے،
بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اس قدر اسے خوشی ہو۔ جناب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 مرتبہ یعنی استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ یہ بھی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ان احادیث سے اس مبارکہ میں اور خاص کر اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت جو محترم حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن ملک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ یاد رکھے کہ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، یہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو۔ یعنی یہ بات شیطان نے یعنی ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی جو ان کے چیلے تھے گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ یہ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کی جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیں کہ سمجھنے کی عام بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول یہ ہے کہ آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے، دوم اپنے کیے پر نادم ہو، سوم آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر یہ جو باتیں میں نے بیان کی ان باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ شرائط اس وقت تک ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ چونکہ ماہ رجب المرجب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے گا، اور رزق کے دروازے بھی ہم پر کھول دے گا، اور بے شمار اس کے فضائل و برکات ہیں۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔